جی فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے شعبہ کلیہ امور حیوانات کے سائنسدانوں نے دیسی مرغی کی ایسی نسل ایجاد کی ہے جو سال میں 210 انڈے دیتی ہے۔ اس سے پہلے جو دیسی مرغی تھی وہ تقریباً سال میں 150 انڈے دیتی تھی۔ یہ مرغی کس طرح جو ہے وہ 210 انڈے دیتی ہے، کیا کھاتی ہے اور اس کی تیاری میں کیا مراحل جو ہے وہ طے کرنے پڑے؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فواد احمد صاحب جو انچارج شیڈ ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے دیسی مرغی کی نسل جو ایجاد کی ہے ایک کتنے انڈے دے رہی ہے اور اس کا پہلے والی مرغیوں سے جو ہے موازنہ کیسا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارے پاس اس وقت بریڈ اویلیبل ہے، یہ ہمارے ڈین صاحب تھے ڈاکٹر سجاد خان صاحب، ان کا ایک پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ میں انہوں نے اس بریڈ کو جو تھا وہ تیار کیا اور اس کے بعد اس بریڈ کو یہاں پہ رکھا گیا تاکہ اس کی جو ہے وہ ان بریڈنگ کروائیں اور اس کے کریکٹرز جو ہیں وہ فکس ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ فارمر کو اس کو جو ہے ٹرانسمٹ کریں۔ تو یہ گورنمنٹ کا ان کا پروجیکٹ تھا اور اس کے مین پروجیکٹ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ رورل ایریاز میں، دیہی علاقوں میں جو بریڈ پائی جاتی ہے دیسی برڈ، اس میں وہ 70 سے 80 انڈے دیتی ہے۔ اور اس کو پھر جو ہمارے پاس ایک پہلے ہم نے بریڈ بنائی تھی وہ 150 انڈے تک جا رہی تھی، لیکن یہ جو ہے بریڈ یہ 210 سے 220 انڈے دے رہی ہے۔ تو ہم اس کو ریپلیس کر دیں جو ایگزسٹنگ بریڈز ہیں ان کے ساتھ دیہی علاقوں میں۔ اور دیہی علاقوں میں ظاہر ہے جو نیچرل گرینز ہیں فارمر کے پاس، بی گریڈ کے گرینز ہوتے ہیں، یا جیسے ان کی جو فصل جو ہے وہ پک کے تیار ہوتی ہے، کٹائی کے بعد جو فصل کے کھیتوں میں گرینز جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے آٹومیٹک یا موویبل کیجز میں رکھ کے تو وہاں پہ ان کی وہ فیڈنگ بھی کروا سکتے ہیں، پھر گھر میں بھی ان کی فیڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ باہر سے جو ہے وہ نیچرل کیڑے مکوڑے بھی وہ کھا لے گی، تو کچن ویسٹ اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتی ہے۔ تو فارمر جو ہے وہ اس مرغی کو جو ہے وہ پالے گا نا تو اس کو 200 کے قریب جو ہے وہ ایگز ریسیو ہو جائیں گے۔ وہ دیسی ایگز کنسیڈر ہوں گے کہ ان کی ساری فیڈنگ اور مینجمنٹ جو ہے وہ اپنے دیسی طریقے سے کی ہے، اور اس بریڈ میں بھی ظاہر ہے دیسی بلڈ بھی شامل ہے، تو اس کا ٹیسٹ جب وہی ہے، ہر چیز وہی ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے مرغی کو پالیں گے، فارم پہ رکھیں، کمرشل فیڈ پہ پالیں گے تو وہ کمرشل ہو جائے گی، جلدی تیار ہوگی، اس کی میٹ کوالٹی وہ نہیں ہوگی، تو یہ ٹائم بھی لے گی۔ تو اس سے چوزے بھی آئیں گے اور انڈے بھی آئیں گے، تو یہ ڈوئل پرپز ہو جاتا ہے۔ ویسے جو فارم پہ کمرشل ہوتی ہے وہ یا لیئر ہے یا برائلر ہے، تو برائلر میٹ کے لیے ہے، لیئر جو ہے وہ انڈوں کے لیے۔ اب یہ انڈے اور گوشت دونوں کے لیے، اور ہمارے پاکستان میں چونکہ 70% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے، اور وہ مرغیاں جو ہیں وہ اگر وہ دوسری کنونشنل مرغیاں دیسی پالتے ہیں تو ان کی توجہ اور ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن ان کی پروفیٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہمارے سے وہ جو ہے وہ بکنگ کروائیں، گاؤں میں جا کے اس کو ڈے اولڈ چوزا ہم جو ہے وہ 100 روپیز کا دے رہے ہیں۔ گاؤں میں جب اس کو رکھیں، رکھنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے چوزے آپ ہیچ کروا کے وہ بھی مارکیٹ میں دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو انکوبیٹرز وغیرہ چاہیے تو ہم وہ بھی آپ کو ڈیزائن کر کے یہاں سے پرچیز کر کے ڈیولپ کروا کے دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کے جو مرغیاں ہیں وہ ان کے جو انڈے نکلیں ان سے آپ چوزا نکلوا کے بیچیں آگے۔ تو اگر آپ خالی انڈا ہی بیچیں گے تو وہ 20-25 روپے کا آپ کا سیل ہوگا۔ چوزا جب 100 روپیز کا سیل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے ظاہر ہے اس پہ 10-12 روپے کی بجلی لگا بھی دیں تو آپ کو پھر بھی 50 روپے جو وہ پرافٹ دے جائے گا۔ ویلیو ایڈیشن سمجھ لیں گے انڈے کی ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر گاؤں میں پھیلا دیں، پروپیگیٹ کر دیں۔ یہ بتائیے گا، اس بریڈ کا نام یونی گولڈ رکھا ہے آپ نے، اس کا چوزا کتنے دن میں تیار ہو جاتا ہے؟ اس کا جو انڈے پہ جو وہ 24 ہفتے میں اس کی جو وہ مرغی جو ہوگی وہ آ جائے گی۔ تو ہم سے جو چوزے لے کے جائیں گے اس میں ایک قدرتی قانون ہے جو کہ تقریباً 50% میل فیمیل ہوتے ہی ہیں، تو فیمیل جو ہے وہ ساری کی ساری وہ آپ رکھیں۔ ان فیمیلز کو جو ہے وہ انڈے پہ جب آ جائیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک میل 10 فیمیل یا ایک میل 8 فیمیل کے حساب سے آپ رکھ لیں گے تو یہ بریڈنگ فلاک ہو جائے گا۔ سردیوں میں اگر آپ کا چوزا سیل نہیں ہو رہا تو آپ اس کے انڈے سیل کرتے جائیں، تو سردیوں میں اس کے انڈے کی قیمت اچھی مل جائے گی اور گرمیوں میں اس کے چوزے کی قیمت اچھی مل جائے گی، اور اگلی سردیوں تک وہ بھی تیار ہو کے انڈے پہ آ جائیں گے۔ چوزا جو ہے وہ 100 روپے کا فروخت کر رہے ہیں، جو اگر یہاں سے لے کے جاتے ہیں چوزا تو کتنے دن میں یہ مرغی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے؟ جی آپ نے چوزا جو ہے وہ فیکلٹی آف اینیملز بینڈی میں آپ نے جو وہاں پہ بکنگ اس کی کروا لینی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو جو چوزا مل جائے گا تو یہ 24 ہفتے میں وہ مرغی بن جائے گی، اور دوسرا جو ہے میل وہ مرغا بن جائے گا۔ تو یہ دونوں برڈ آپ کے مرغے جو وہ سیل کر دیں آپ، اس میں سے صرف بریڈنگ کے لیے رکھ لیں۔ تو بریڈنگ کا میں نے آپ کو ریشو بتا دی، 1:8 بہترین اس کی ریشو رہے گی کہ 8 مرغیاں رکھیں
اور ایک مرغا رکھ لیں تب بھی یہ کام کا. اگر زیادہ آپ کا دیکھیں کہ آپ کے رزلٹ اچھے نہیں آ رہے ہیچنگ میں, کلین ایگ زیادہ آ رہے ہیں, تو آپ 1-5 پہ چلے جائیں. ابھی مارکیٹ میں کیسا رسپانس آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ مارکیٹ میں ہم نے ابھی دیکھ لیا, ہمارے پاس چوزے جو تھے جو ہم نے اپنے لیے رکھے ہوئے تھے اگلے فلاک کے لیے, وہی اویلیبل ہیں. باقی تو ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے بہت زیادہ. تو یہ بہت اچھا رسپانس ہے, لوگ اس کو بڑا جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور ہم سے جو پہلے بھی لے کے گئے ہوئے تھے, تو ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ 1.2 ملین کے چکس جو ہیں وہ سیل کیے ہیں ایک سال میں. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی جی. آپ نے سنا کہ یہ جو یونی گولڈ کی نسل ہے یہ 24 ہفتے میں مرغی تیار ہو جاتی ہے, اور 100 روپے میں یہاں سے چوزا جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے, جس کی باقاعدہ طور پر بکنگ کرانی پڑی ہے. اور بڑی تعداد میں یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور اس نسل کو جو ہے وہ خرید رہے ہیں. یقیناً کیونکہ 365 دنوں میں, جو سال کے 365 دن ہوتے ہیں, اس میں 210 دن جو ہے وہ یہ انڈے جو ہے وہ دیتی ہے. تو یقیناً یہ ایک زبردست جو ہے وہ ایجاد ہے, جس کو یقیناً یہاں پر کافی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے فیصل آباد میں. اور جو شوقین حضرات ہیں ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے اس جو مرغی کو جو ہے وہ خریدنے کے لیے.